نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے سوال کیا شادی کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ صدق اللہ العظیم۔ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان جوڑوں سے سکون حاصل کرو، اور پھر ان جوڑوں میں ہم نے اللہ فرما رہے ہیں مودت اور رحمت رکھی۔ تو شادی کے شروع حصے میں یعنی جوانی کے زمانے میں ان میاں بیوی میں مودت زیادہ ہوتی ہے، اور بڑی عمر میں ان دونوں میں آپس میں رحمت اور شفقت ایک دوسرے کے لیے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک شادی کو بنایا ہے۔ تو شادی انسان کی ضرورت ہے، اور شادی کو جب ضرورت محسوس ہونے لگے فوراً کرنا یہ عقل بھی مانتی ہے، اور قرآن و حدیث میں بھی اس کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کلو وشربو، اور اسی طرح فرمایا فنکحو، یعنی جب بھوک لگے تو کھانا کھاؤ، پیاس لگے تو پانی پیو، نکاح کی ضرورت محسوس ہو تو نکاح کرو، اور انکحو بھی فرمایا۔ ایک ہے فنکحو، ایک ہے انکحو۔ فنکحو کا مطلب ہے کہ تم نکاح کرو، اور انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ تمہارے جو مرد عورت بے نکاح ہیں، یعنی ان کا نکاح ہوا ہی نہیں یا ہوا تھا کسی وجہ سے ختم ہو گیا، جدائی ہو گئی، وفات ہو گئی، کوئی بھی وجہ بن گئی، تو اب جو بھی بے نکاح ہیں سب کا نکاح کر دو۔ تو بھئی ان کے اگر غریب ہیں تو پھر نکاح کیسے کریں؟ تو اللہ نے اس کا بھی ہمیں عموماً یہی نکاح میں تاخیر کی وجہ بتائی جاتی ہے کہ بھئی ہمارے پاس تو مالی طور پہ اتنا ہم مستحکم نہیں ہیں، تو ہم نکاح کیسے کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے ہیں ان یکونوا فقراء، اگر فقیر بھی ہوں گے یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مال دولت میں خود برکت دے دے گا۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پھر اس کی شادی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم شادی کر دو میں اس کو پاؤں پہ کھڑا کر دوں گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ سیٹ ہو جائے پھر ہم اس کی شادی کریں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے تم شادی کر دو میں اس کو سیٹ کر دوں گا۔ اللہ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ کا قرآن میں وعدہ جو ہے وہ بڑا پکا وعدہ ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک ہی نہیں۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ سچوں کا سچا، سچ کا حکم فرمانے والا، جھوٹ پر سخت ناراض ہونے والا، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کر رہا ہے وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ پکا سچا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو اللہ نے قرآن میں پکا سچا وعدہ فرمایا ہے کہ تم شادیاں کر لو، کسی بے نکاح کو بے نکاح مت رہنے دو، ان سب کے نکاح کر دو، فقیر بھی ہوں گے بالکل تو میں ان کو غنی کر دوں گا۔ ایک صحابی رسول، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مجلس میں آپ تشریف فرمائے، ایک صحابیہ حاضر ہوئی، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سر مبارک جھکا لیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے۔ تو اتنی دیر میں ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کو اس سے رغبت نہیں ہے تو میرا اس سے نکاح کر دیجیے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عظیم شخصیت اور کیسے عظیم اخلاق کے حامل تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے اخلاق کے حامل تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے وہ خاتون مناسب نہیں لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق کے خلاف سمجھا کہ اس کو کہیں کہ مجھے تو پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
ایسا کوئی عمل نہیں کرتے تھے جس سے کسی کا دل دکھے. تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا نکاح آسان تحریک کے ذریعے جو رشتوں کا کام ہے، اس کے ذریعے ہم جو رشتے کرواتے ہیں، ان رشتوں کے حوالے سے ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے. بعض لوگ جب رشتے کے لیے لڑکی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، اس لڑکی میں خدا نخواستہ کوئی کمی ہو کسی بھی اعتبار سے، تو اس کو ایک خوبصورت طریقے سے بھی ان کو جواب دیا جا سکتا ہے. ان کو کہیں گے بھی ہم استخارہ کریں گے، استخارے کے بعد آپ کو جواب دیں گے، مشورہ کریں گے، مشورے کے بعد آپ کو جواب دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے جو بھی کام کرو استخارے اور مشورے سے کرو. حدیث میں آتا ہے ما خاب من استخار وما ندم من استشار. جو استخارہ کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، جو مشورہ کرتا ہے شرمندہ نہیں ہوتا. تو ہر کام استخارے اور مشورے سے کرنا چاہیے. اور استخارہ کوئی مشکل نہیں. لوگ استخارے کو پتہ نہیں پہاڑ سمجھتے ہیں. ہم نے ایک کارڈ چھاپا ہے، استخارہ بآسانی خود کیجیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بہت آسان دین بنا کے پیش فرمایا. الدین یسر، اللہ حضور نے فرمایا دین آسان ہے. یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خود استخارہ سکھایا. مجھے آج تک کوئی حدیث کوئی روایت ایسی نہیں ملی جس میں کسی صحابی نے حضور سے عرض کیا ہو یا رسول اللہ مجھے آپ استخارہ میرے لیے آپ استخارہ کیجئے، میرا فلاں کام ہے، آپ میرے لیے استخارہ کر لیجئے. ایسی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی. ہاں یہ تو ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صحابی کو استخارہ سکھا دیا تھا. ہر صحابی خود استخارہ کرتے تھے. اور استخارہ بالکل آسان ہے. ہر بندہ ہر بندی جو نماز پڑھ سکتا ہے وہ استخارہ کر سکتا ہے. بس